ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس حدیث سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کر لیتے ہیں، یا یہ سٹیٹمنٹ یاد کر لیتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخری دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، اور اب جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی۔ لیکن یہ تو پہلا سٹیپ ہے، اس بات کا اقرار کرنا، دل سے ماننا اور زبان سے اس بات کو بولنا، دس از فرسٹ سٹیپ۔ ابھی تو راستہ شروع ہو رہا ہے، ابھی تو سفر شروع ہو رہا ہے ایمان کا۔ اصل ایمان کیا ہے کہ انسان دل میں بھی ان حقیقتوں کو مانے، زبان سے ڈکلیئر کرے، اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے تو وہ اپنی ہی کہی ہوئی بات کو جھٹلا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کی کیا شرائط بتائی ہیں یہاں پر۔ تو اس سے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، تو اسے چاہیے کہ منہ سے اچھی بات نکالے، اچھی بات کہے، او یا پھر لیصمت، خاموش رہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے اعمال کو سنوار لیں، اور اسی طرح جو ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے، اور جس کا ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اس طرح کا ایمان رکھتا ہو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قبول ہے، اور اس کے بندوں کے لیے بھی خیر و برکت اور سلامتی کا باعث ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن ان اصولوں پر عمل نہیں کرتا، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتا، تو وہ ایک طرح سے اپنے ایمان کا خود مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ کر نہیں رہا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زبان سے اچھی بات نکالے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کی بات کرے یا پھر چپ رہے۔ تو خیر کا کیا مطلب ہے؟ بھلی بات کا مطلب کیا ہے؟ تو خیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ بات بذات خود اچھی ہو، جیسے اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نفع مند علم سکھانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ سب کچھ فی ذات ہی اچھا ہے۔ تو مثلا اگر کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے یا قرآن کی کوئی سورت تلاوت کر رہا ہے تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی غلط بات کر رہا ہے، ہر ایک کہے کہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بعض باتیں قرآن کی آیات نہیں ہوتی، ذکر کے الفاظ نہیں ہوتے، وہ کوئی دنیا کی بات ہوتی، کوئی فائدہ مند بات ہوتی، اور اس کے پیچھے کہنے کا مقصد یا جو نیت ہے وہ بھی اچھی ہوتی، تو وہ بات بھی اچھی ہوتی۔ یعنی نمبر ایک کیا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ذکر اذکار ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اور نمبر دو، جس کے پیچھے مقصد اچھا ہے۔ بعض اوقات جب انسان اچھے نیت اور اچھے مقصد کے ساتھ کسی کو کوئی مشورہ دیتا ہے، کسی کا غم دور کرتا ہے، کسی کا خیال رکھتا ہے، کسی کی وحشت دور کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتا ہے، یا اس کے دل میں کوئی خوشی پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہلکے پھلکے جوکس جو ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ دوسرا شخص خوش ہو جائے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، کوئی غلط بیانی نہیں ہوتی، لیکن نہ تو وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے، نہ وہ کوئی حدیث ہوتی ہے، مگر وہ بات اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے کہنے کے پیچھے نیت اچھی ہے۔ اور نیت کیا ہے کہ دوسرے کو خوش کر دیا جائے، تو یہ بات بھی اچھی ہے۔ تو ایک ہے
الخیر فی ذاتہ اور ایک ہے الخیر لغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نیکی کرتے وقت معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ اپنے مسلمان بھائی کو کھلے دل سے ملنا، کھلی پیشانی کے ساتھ ملنا، کشادہ چہرے کے ساتھ یعنی اسمائل کرتے ہوئے، اور خواہ کسی تنہا انسان کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرنا، تو یہ بھی خیر کی بات ہے۔ مثلا بعض اوقات کسی کا کوئی عزیز پیارا دوست رشتہ دار قریبی رشتوں میں سے کسی کا شوہر یا بیٹا یا کوئی بہن بھائی اس کا فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ بہت غم کا شکار ہو جاتا ہے انسان، یا ڈپریشن میں جانے لگتا ہے یا تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض بہت عزیز پیارے رشتے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی بہت سے لوگ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں، ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں، کوئی ایک چلا گیا تو ایک رہ گیا پیچھے، اب بچے اپنی اپنی زندگی میں ہیں، اب ماں باپ کا دل ہوتا ہے کہ جہاں ان کی اپنے آرام کی جگہ وہیں پر رہے، اور بچوں کا کیا دل چاہتا ہے کہ جو ان کی کنوینئنس کی جگہ ہے وہ اس میں رہے، تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ اسی طرح کئی دفعہ تو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، کئی دفعہ غیر ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ نان مسلم ہوتے ہیں۔ اب مثلاً آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے نیبر میں کوئی نان مسلم ہے، کوئی خاتون ہے، اکیلی ہیں، کوئی ان کے بچے نہیں، کوئی ان کے عزیز رشتہ دار نہیں، یہاں کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں، تو اگر آپ اپنے وقت کا کچھ حصہ نکال کے ان کی خیر خبر معلوم کر لیتے ہیں، ان کے پاس جا کر کوئی بات کر دیتے ہیں، ان کی کوئی مدد کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں خیر کی شمار ہوگی۔ خیر کا دائرہ بہت وسیع ہے، ضروری نہیں کہ وہ صرف مسلمان کے ساتھ ہو، خیر کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی، کوئی بھی لیونگ بینگ جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ خیر میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب پڑوسی کی بات آتی ہے، نیبرز کی بات آتی ہے، تو اس میں وہ نیبر بھی شامل ہیں جو پرماننٹلی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ نیبر بھی شامل ہوتے ہیں جو آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ جو لوگ آپ سے چیئرز پہ بیٹھے ہیں تو ان میں سے ہر ایک بیٹھنے والا دوسرے کا نیبر بن رہا ہے، جار بالجنب، پہلو کا ساتھی، کمپینین۔ آپ مثلا بس میں ٹریول کر رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کوئی شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ سب اسی میں آ جاتے ہیں، وہ آپ کے نیبرز بن جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور کچھ لوگ زیادہ دیر کے لیے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، یعنی جب کبھی بات چیت کرنی پڑے، کوئی معاملہ کرنا پڑے، تو اس میں روڈنس نہ ہو، اس میں احترام کا معاملہ ہو، اچھا معاملہ ہو، خیر کا معاملہ ہو۔ اب ہوتا ہی ہے کہ بہت دفعہ انسان کو جب انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں 100% دو لوگ اتفاق کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عقل سمجھ مختلف رکھی ہے، اس لیے ہر ایک کا انداز سوچنے کا، کام کرنے کا مختلف ہوتا ہے۔ تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ہماری سوچ سے مختلف کا ہوتا ہے یا اختلاف رائے ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس میں ہم دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھتے نہیں یا پھر اس کو پازیٹیولی نہیں لیتے، جس کے نتیجے میں اختلاف بڑھتا ہے۔ جب اختلاف بڑھتا ہے تو بعض اوقات احترام کی حدیں پامال ہو جاتی۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا احترام کرے، اس کے ساتھ ڈیسنٹ رویہ اختیار کرے، غصے کا شکار نہ ہو، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ لوگوں کے تعلقات آپس میں خراب رہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ، قُلْ کہہ دیجئے لِعِبَادِی میرے بندوں کو، یقولو وہ کہیں، الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ وہ بات جو اچھی ہو، یعنی جب بات کریں تو اچھی بات کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے، اور اس پھوٹ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہ دینے سے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح بات نہ کرنے سے۔ تو اس لیے یہ معمولی بات نہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اچھی طرح بات نہیں کریں گے، احترام نہیں دیں گے، تو اس سے ایمان میں خلل واقع ہو جائے گا، جڑیں ہل جائیں، بنیادیں ہل جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور ایک ناقص ایمان کے ساتھ، تو اس کی کیا ویلیو ہوگی، کیا قدر و قیمت ہوگی۔ پھر اسی طرح جب پڑوسی کا احترام ہے تو صرف بات کے ساتھ احترام نہیں،
بلکہ اس کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا موقع کی مناسبت سے. اور پھر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مہمان کی عزت کرنا. یعنی خواہ کوئی آپ کے گھر میں مہمان ٹھہرا ہوا ہے یا ویسے آپ کے علاقے میں کوئی مسافر ہے، اجنبی ہے، کوئی مسجد میں آ کے ٹھہرا ہے یا کسی بھی طرح، یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو کسی جگہ کا پرماننٹ ریزیڈنٹ نہ ہو، مسلسل وہاں رہنے کے لیے نہ ہو، اس کا گھر وہاں نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ مہمان کے زمرے میں آتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مہمان اگر رشتہ دار ہو تو لوگ رشتہ داری کا حق سمجھ کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات مہمان رشتہ دار نہیں ہوتا، کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی جان پہچان کا شخص ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ وہ رشتہ دار ہے نہ وہ دوست ہے، وہ جان پہچان کا بھی نہیں، اجنبی ہے. مثلاً آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، کسی کے کوئی رشتہ دار پیچھے سے آتے ہیں، تو اب آپ کے رشتہ دار ہیں لیکن آپ کے نیبرز کے وہ رشتہ دار نہیں، آپ کے نیبرز ان کو نہیں پہچانتے یا ایک دوسرے کو نہیں جانتے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو شخص دور سے آنے والا ہوتا ہے، کسی اور علاقے سے آنے والا ہوتا ہے، پھر وہ ایک وحشت سی محسوس کرتا ہے، گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، بعض اوقات ان وانٹیڈ اور ان ویلکمنگ رویہ ہوتا ہے. تو یہ چیز مسافر کو تکلیف دیتی ہے یا انسان اس کو توجہ نہیں دیتا. اب مسئلہ آپ دیکھیے، جیسے کسی شادی میں، کسی فنکشن میں آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ ان کو اچھی طرح مل رہے ہوتے ہیں جو جان پہچان کے ہوتے ہیں، اس کے گلے لگ رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ان نون شخص ہوتا ہے، اجنبی شخص ہوتا ہے، اس کو دور سے دیکھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، یعنی خود آگے بڑھ کر اس کو کوئی سلام نہیں کرتا. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ اسلام کے رشتے میں بندھ گیا، وہ چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، اس کے ساتھ ملو جاؤ، کہ ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے. انسانیت کے رشتے میں تمہارا تعلق ہے، اس کے اسلام کے رشتے میں اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان انسانی جذبات کو سمجھ کر معاملہ کرنے والا ہو اور انسانوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہو. یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا تو بعض اوقات کوئی جان پہچان کا نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر اس کو مہمان کے طور پر لے جاتے، کبھی صحابہ میں سے کوئی لے جاتا. تو یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ کوئی رشتہ دار یا واقف انسان ہی ہو. تو اس حدیث سے ہمیں بہت ہی خوبصورت اور کام کی باتیں پتہ چلتی. پہلی بات، خیر کے علاوہ خاموش رہنا واجب ہے. فضول باتوں پہ زبان نہ کھولی جائے، گالی گلوچ پہ زبان نہ کھولی جائے، بے مقصد باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ ایک ایسی نعمت ہے جو جانوروں کو نہیں ملی. ان کی آوازیں کتنی مبہم سی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ 3 کیٹیگریز ہو گئی پھر بات کی، خیر، لغو اور شر. یعنی اچھی بات، بیچ میں نیوٹرل بات، نہ اچھی ہے نہ بری ہے لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں، اور تیسری جو ہے شر ہے. تو ہمیں کیا کہا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اگر خیر نہیں تو لغو، ادھر ادھر کی باتیں کرے جاؤ، کچھ نہ کچھ بولتے رہو، یہ نہیں کہا گیا. بلکہ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، جنت کے وارث، ان کی صفات جو سورۃ المؤمنون میں بتائی گئی ہیں وہ کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. کہ جو کامیاب ہونے والے مومن ہیں وہ فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغو سے یعنی بیکار. لغو وہ چیز ہوتی ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، بیکار قسم کی باتیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ شر ہے، اور شر میں بہت کچھ آ جاتا ہے. یعنی خیر کے علاوہ جو کچھ ہے وہ پھر شر ہی ہے. اب خیر کی بات تو مطلوب ہے، اگر کسی کو خیر کی بات کوئی آتی تو اسے کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس کا بھی ایک موقع محل ہوتا ہے، ہر وقت ہی نہیں کرنی چاہیے. اپنے طور پر اب ذکر اللہ کا کرتا رہے تو ٹھیک، ورنہ لوگوں کو بہت زیادہ آیات اور احادیث ہر وقت سنا کے ان کو بیزار نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ سننے کے موڈ میں نہ ہو، کیونکہ اس سے قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی، کہ کوئی اس کو لینا نہیں چاہتا
کوئی اس کو سننا نہیں چاہتا اور آپ بے وجہ اور بے وقت سنائے چلے جا رہے ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنی بات کو ویلیو کریں کہ آپ کی بات کس کیٹیگری میں ہے، مثلاً کیا وہ سونے جیسی بات ہے یا چاندی جیسی ہے یا پیتل جیسی ہے یا ایسے مٹی جیسی ہے، کون سی ہے، کس قسم کی ہے. تو مثال کے طور پر جب آپ کی بات سونے جیسی ہو تو ضرور کریں، چاندی جیسی بھی ٹھیک ہے، لیکن بالکل مٹی جیسی بات جو دوسروں کے لیے تکلیف ہی کا باعث ہو وہ نہیں. پھر اسی طرح اگر بولنے کی قیمت سونا ہو اور خاموش رہنے کی چاندی ہو تو پھر بولنا چاہیے، لیکن اگر خاموش رہنے کی قیمت سونا ہو اور بولنا چاندی ہو تب بھی خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ سونے کو پریفر کرتا ہے انسان چاندی کے اوپر. اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان کی جو بات ہے وہ بات کر کے گوانے والی بات نہ ہو. تو انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ جو کچھ میں کہنے والا ہوں اس کا آگے فائدہ کتنا ہونے والا ہے، یہ کہاں جا کے بیٹھے گی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو عقل مند وہ ہے جو سوچ سمجھ کے بولے، ضرورت کا بولے، بے وقت نہ بولے، بے فائدہ نہ بولے، اور شر کی قسم کی تو کوئی بات نہ بولے. اب آپ دیکھیے کہ شر بھی دو طرح کا ہے. ایک وہ شر ہے جو فی ذاتی ہی شر ہے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، گالی گلوچ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں اس میں کہ شر ہے. لیکن کچھ اچھی باتیں جن کا مقصد پیچھے غلط ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں اسٹیٹمنٹ میں نہ جھوٹ ہے نہ غیبت ہے نہ کچھ، لیکن جو کہنے والا ہے وہ کیا اس مقصد سے رہا ہے کہ وہ کسی کو ذلیل کرے، کسی کو تانا دے. کہنے کو سینٹینس بالکل اسٹریٹ فارورڈ سینٹینس، لیکن وہ کسی کو اس طرح سنا رہا ہے کہ اس کو اذیت دے. عام بندے کو نہیں پتا، لیکن جس کو سنا رہا ہے اس کو خوب پتا ہے کہ کس کو سنا رہا ہے، اور اس نیت سے سنا رہا ہے کہ اس کو ٹارچر کرے. اگر یہ نیت نہیں تو پھر اللہ کے ہاں وہ شر نہیں لکھا جائے گا. لیکن اگر نیت ہے کہ دوسرے کو ذلیل کرے تو یہ اس سے بدترین نیت اور اس سے بدترین بات کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کہنے کو ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے جس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور بظاہر دیکھنے میں دوسرے کو بڑا خوش بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایگزیجریشن پر مبنی ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی، صحیح بات نہیں ہوتی، یعنی پوری نپی تلی بات نہیں ہوتی. اب وقتی طور پر آپ کسی کو بہت تعریف کر کے بہت اس کی خوبی بیان کر کے خوش بھی کر دیں، لیکن یو ڈونٹ مین اٹ، صرف اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی اچھی بات نہیں. تو ہر شخص پھر کہاں سے پوچھے؟ اپنے آپ سے پوچھے، کیا میں غلط بیانی تو نہیں کر رہا؟ کیا میں کسی کی اذیت کا سبب تو نہیں؟ کیا میں کسی کی سما خراشی تو نہیں کر رہا کہ خواہ خواہ کی باتیں کر کے دوسرے کو تنگ کر رہا ہوں؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ کس جگہ پر کر رہے ہیں. مثلاً آپ تلاوت ہی کر رہے ہیں لیکن کسی سوئے ہوئے شخص کے پاس کر رہے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے تلاوت لیکن سونے والے کی نیند ڈسٹرب کر رہے ہیں، سونے والے کو آپ ڈسٹرب کریں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ سونے والے کو ڈسٹرب کریں گے تو چاہے آپ تلاوت ہی کر رہے ہو وہ آپ کا کیا بن جائے گا، پھر ٹھیک نہیں رہے گی بات. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو زمان، مکان، کوالٹی، کوانٹٹی، یہ سب میٹر کرتا ہے. کون سی بات آپ نے کس ٹائم پر کی، کس جگہ پر کی، کتنی مقدار میں کی، اور کس کوالٹی کی تھی، سونا تھی چاندی تھی. تو اگر انسان ان ساری چیزوں کو ناپ تول کے بولے تو کوئی خرابی نہ ہو، کوئی جھگڑا اور فساد ہی نہ ہو. اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ایسا ہی کرو، تب ایمان مکمل ہوگا. فجر کا وقت ہے اور آپ نے پیاروں کو اٹھانا چاہتے ہیں، ایک بار اٹھایا، دو بار اٹھایا، نہیں اٹھے. آپ نے اپنی فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد تلاوت اس نیت سے شروع کر دی کہ ان کی آواز میں سنیں گے تو شاید. جی، تو ابھی میں نے عرض کیا نا کہ مقصد کیا ہے. مقصد ہے کہ گھر والے اٹھ جائیں، تو یہ اچھا مقصد ہے یا برا مقصد ہے؟ اب اگر آپ یہی آدھی رات کو اٹھ کے یا تہجد کے وقت جبکہ دوسروں کے اوپر تہجد فرض نہیں اس وقت اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں، لیکن آپ فجر پڑھ چکے اور دوسروں کا اٹھنا ہی چاہیے اس وقت پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب آپ اس کو خود بھی غور کیجئے. دیکھیں میں نے آپ کو جو کرائٹیریا دیا نا، مکان، جگہ کون سی، زمان، ٹائم کون سا، وہی کام اگر ایک وقت میں کریں گے تو بہت ہی اچھا ہے، اور دوسرے وقت میں کریں گے تو وہی اچھا نہیں. اور پھر کتنا کر رہے ہیں اور کس کوالٹی کا کر رہے ہیں. کوالٹی سے مراد ہی کہ کس انداز سے اور کس طریقے سے اور کس
کس درجے کا وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں آپ کے نزدیک وہ سونے کے بھاؤ ہے، لیکن وہ دوسرے کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں، وہ اس کو مٹی کے بھاؤ بھی نہیں لیتا. تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلا قرآن کی ایک آیت سونے سے بھی مہنگی. ایک شخص وہ ہے کہ جو طلبگار ہے اس کا، اور ایک وہ ہے کہ اس کے اوپر مار ہے وہ. تو پھر ہمیں سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے. اسی زبان سے برکتیں آتی ہیں اور اسی زبان سے نحوستیں آتی ہیں. اسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، یعنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دو. میں نے کہا کہ اگر میرا ہاتھ قابو میں نہ رہے تو پھر کیا کروں؟ اگر میرا ہاتھ قابو میں نہ رہے تو پھر کیا چیز قابو میں رہ سکتی؟ آپ نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھو، اس کا دروازہ بند کر دو. میں نے کہا اگر زبان قابو میں نہ رہے تو فرمایا پھر تم اپنے ہاتھ کو اچھے کام کے لیے بڑھاؤ اور اپنی زبان سے اچھی بات کرو. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. اب یہ جو باتیں تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک خیر ہوتی ہے، ایک شر ہوتی ہے، اور ایک بیچ کی لغو ہوتی ہے. نہ وہ خیر ہوتی ہے نہ وہ شر ہوتی ہے، اس میں کوئی فائدہ نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی بیکار ہے. تو ہمیں اچھی بات کرنی چاہیے، اور اچھی بات جو ہے وہ یا فی ذاتی ہی اچھی ہوتی ہے یا لغیری ہی اچھی ہوتی ہے. خیر لغیری ذات میں کیا ہے جیسے قرآن اور ذکر اذکار وغیرہ، اور لغیری ہی کا مطلب ہے جس بات کے وہ بظاہر قرآن اور سنت کا لفظ یا آیت یا حدیث تو نہیں، لیکن کوئی اچھی بات ہے لیکن اچھی نیت سے کہی گئی. اب کوئی بھی بات اگر اچھی نیت سے نہیں کہی گئی تو وہ اچھی نہیں ہوتی. ہاں اگر اچھی نیت کے ساتھ آپ نے اچھی بات کہی ہے جس میں کسی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ بات آپ کے لیے صدقہ شمار ہوگی. حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو آدھی کھجور صدقے میں دے کر، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو، آدھی کھجور نہیں ہے اس کے پاس، تو بھلی بات کر کے، اچھی بات کر کے بھی جہنم سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ صدقہ ہے. کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، کسی کے پاس حکمت ہوتی ہے، کوئی اچھا مشورہ ہوتا ہے. تو جب آپ صحیح وقت میں صحیح جگہ پر صحیح بات کرتے ہیں اور اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، کسی کا غم دور ہو جاتا ہے، کسی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی راہ مل جاتی ہے، تو اس سے اس شخص کو جو فائدہ پہنچے گا وہ سارا آپ کے حصے میں ثواب لکھ لیا جائے گا، کیونکہ آپ اس کا ذریعہ بنے، آپ اس کا سبب بنے. پھر اسی طرح اچھی بات انسان جب زبان سے نکالتا ہے اور انسان کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی ویلیوبل بات ہے اور اس کا دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے بے پناہ درجات بڑھا دیتا ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کو ایسی بات زبان سے نکالتا ہے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بہت بری بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. تو ہمیشہ انسان سوچ سمجھ کے بات کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتی، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک ہو جاتا ہے حقیقت، کہاں کہاں تک وہ بات فائدہ دی جاتی. اس بات ہے صرف بات، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس بندے کے حق میں اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے، میں اس بندے سے راضی ہو گیا. تو اس لیے یہ جو ٹول ہے نا ہمارے پاس زبان کا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سلام عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. آپ کے لیے لکھی جاتی ہے بخشش، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ کوئی آپ کو سلام کرے یا نہ کرے، خود آگے بڑھ کے کرے، اور پھر جب بات کرے تو اچھی طرح بات کرے، پیار سے بات کرے. ہانی بن یزید کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی، یعنی کوئی ایسی چیز ہو بس مجھے گارنٹی مل جائے کہ جنت میں پہنچ جاؤ. آپ نے فرمایا بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، اگر واقعی جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ دو کام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے
جو پہلی پہلی تعلیم دی تھی، جس کو سن کر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے تھے، وہ کیا تھی کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے نے اوپر بلند مقامات پر گھر ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، جیسے گلاس ہاؤسز ہوتے ہیں۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ اتنے خوبصورت گھر کس کے ہوں گے؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو بات اچھی کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، اور جب رات کو لوگ سو رہے تو صرف اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کرے، تو اس کو یہ بہترین گھر ملے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شر کی بات کرتا ہے تو وہ ناراضگی کی بات ہے، جہنم میں جانے کی بات ہے، بالکل اس کے اپوزٹ بات آتی۔ اور لغو بھی انسان کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ انسان کے لیے مائنس، اس کے نیکیوں کو مائنس کر دے۔ اور اگر انسان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا بات کرنی تو ضروری نہیں ہوتا بولنا۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مشورہ ہر صورت دیں، چاہے کوئی مانگے یا نہ مانگے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، تو ایسی صورت میں جو اگر آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی بات کس طرف کو جا رہی ہے تو بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، دنیا میں بھی اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا کیونکہ اس نے بات کہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی کی برائی نہیں کرتے، کسی پہ کوئی الزام تراشی نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں چاہتے، تو آپ کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو اپنا پتہ ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں پھیلائی، کوئی کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی کو ستایا نہیں، کوئی آپ کا کیا کر سکتا۔ انسان جب بولتا ہے اور غلط بولتا ہے تو وہ دراصل دوسرے کے ہاتھ میں اپنے خلاف ہتھیار پکڑا دیتا ہے، اب مارو مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہتے تھے، البتہ آپ کی موجودگی میں صحابہ شعر بھی پڑھتے تھے، آپ کبھی ہنستے بھی تھے لیکن اکثر تبسم فرماتے، یعنی لوگوں کی باتیں سن کر مسکرا دیتے، کبھی ہنسی بھی آتی ہے آپ کو، لیکن زیادہ تر آپ خود اس میں، یہ نہیں کہ انہوں نے شعر پڑھنے شروع کیا تو آپ بھی شروع ہو گئے، ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ کا مقام کچھ اور تھا۔ ایک چیز ایک عام انسان کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہو سکتی، لیکن مقربین کے لیے وہ چیز پسندیدہ نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار یعنی جو عام نیک لوگ ہیں ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ مقربین کے حق میں سیئات ہوتی ہیں، جو اللہ کے مقرب پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو وہ زیب نہیں دیتی۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، یعنی جس نے اپنی زبان کنٹرول کی، غصہ کنٹرول کیا، اللہ تعالیٰ اس سے آگ کو کنٹرول کر دے گا، روک دے گا۔ اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کے عیب پوشی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے کوئی بات کی تو فائدے کی اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا، یعنی بولتا ہے تو فائدے کا بولتا ہے ورنہ چپ رہ کے سلامت رہتا ہے۔ صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی، یعنی اس کے گھر میں اس کے لیے موضوع ٹھکانا ہے، اور وہ اپنے گناہ پر رویا تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے خوشخبری، یعنی بہترین کردار کا مالک۔ پھر ہمسایوں کی بات آتی تو ہمسایوں کا کیا ہے کہ رسپیکٹ دینا، ان کو ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کو اہمیت دینا، امپورٹنس دینا، ضرورت کے وقت ان کے کام آنا۔ اسی طرح انسان کی خوش قسمتی کی 4 چیزیں، 4 علامتیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری۔ یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہو وہ انتہائی خوش قسمت انسان ہے، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: بری بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ، بری سواری۔ یہ 4 چیزیں انسان کی زندگی حرام کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے حق میں کیسے ہمسائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہیں جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہیں، بہترین ساتھی وہ ہے خیر الاصحاب، اصحاب کا لفظی ترجمہ تو ساتھی، کمپینین کیا جاتا ہے،
وہی ٹھیک ہے، لیکن دوست ساتھی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھے ہیں۔ ہمسائے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ انسان کے اچھے یا برے ہونے کا سرٹیفکیٹ وہ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا جب میں نیکی کروں یا برائی کروں تو میں نیک ہوں یا نہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا میں کہاں ہوں، میں اچھا ہوں کہ نہیں؟ آپ کو کبھی ایسا خیال آتا ہے اپنے بارے میں، پتہ نہیں میں نیک ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں میں اچھا ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں میں کیسا ہوں، کون ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے نیبرز کہیں کہ تم نے اچھا کام کیا ہے تو تم اچھے، اور جب وہ کہیں کہ تم نے برا کیا ہے تو تم برے، یعنی تمہاری گواہی تمہارے نیبرز دیں گے کہ تم کون۔ ایک اور حدیث میں آتا صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے جب تمہارے پڑوسی تمہاری تعریف کریں تو تم محسن ہو، اور اگر تمہارے پڑوسی تمہاری برائی کریں تو تم گناہگار ہو۔ اپنا مقام اپنے پڑوسی کی نظر میں پہچانو، نیبر سے پوچھو کہ کون۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہمارے تو نیبرز جو ہیں وہ نان مسلم ہیں، ہمارا کوئی سلام دعا نہیں ان سے، ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، وہ نہیں جانتے ہم کون ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو جانتے ہوتے ہیں۔ آپ اپنا گاربیج کہاں پھینکتے ہیں، آپ اپنا لان کب موو کرتے ہیں، کب کیا صفائی کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، گھر میں شور ہنگامہ کیا کرتے ہیں، اگر اوپر نیچے رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، بیسمنٹ میں جو رہتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی وہ کوئی نہ کوئی اوپینین آپ کے بارے میں ضرور رکھتے ہیں۔ تو سوچئے ان کا اوپینین کیا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کون ہیں۔ اسی طرح ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے کمپینین ہے، ساتھی، ایک دوسرے کے نیبر ہی ہیں ایک طرح سے وہ بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور ان کے اخلاق اچھے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ اگر کسی کا اخلاق اپنے گھر میں اچھا نہیں، گھر والوں کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں اچھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق اور اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ لمبی زندگی ملتی ہے ان لوگوں کو جو اچھے اخلاق والے اور اچھے ہمسائے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اچھا ہمسایہ بننے کے لیے اپنے ہمسایہ کے کھانے پینے کی ضرورت کا خیال رکھنا، ضرورت کے وقت مدد کرنا، کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کو جانا، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا، بیمار ہو جائے تو اس کا پوچھنا، نان مسلم بھی ہو تو ان کا بھی خیال رکھنا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، پھر پوچھا کیا تم نے میرے یہودی ہمسائے کی طرف بھی کچھ بھیجا؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جبریل مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں اس کو میرا وارث ہی نہ بنا دے۔ پھر ضرورت پڑنے پر دروازہ بند نہ کرنا۔ پھر اسی طرح اس کو اگر دیوار میں کونٹی گاڑنے کی ضرورت ہے یا کہیں کچھ کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو اس میں مدد دینا۔ پھر اذیت دینے سے بچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ پوچھا گیا کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، جو اپنے نیبرز کو تکلیف دیتا ہے، وہ مومن ہی نہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹاتا ہے، یعنی سورج نکلتا تو برف میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے نیکیاں میلٹ ہونے لگتی ہیں، ختم ہونے لگتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک عورت کثرت سے نماز روزہ صدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت نماز روزہ صدقے کی کمی کا شکار ہے، یہ نہیں فرض نہیں ادا کرتی، یعنی بہت ایکسٹرا نہیں کرتی، لیکن وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا وہ جنتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے کہ جو اس کی مخلوق زمین پر رہتی ہے وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیار سے، محبت سے، خوش اخلاقی کے ساتھ رہے۔ مسند احمد کی روایت ہے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جگڑنے والے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے وہ 2 ہمسائے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ برے ہمسائے سے پناہ دے۔ پھر مہمان نوازی آتی، بقدر استطاعت انسان اپنے مہمان کا خیال رکھے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے مہمانوں کا خیال رکھا. پھر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آئے تو وہ فوراً گئے اور جا کے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے. جب انہوں نے کھایا نہیں مہمانوں نے تو تب انہیں پریشانی لاحق ہوئی. پھر اسی طرح اگر کوئی نان مسلم بھی مہمان ہو تو اس کی بھی عزت کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نواز نہیں. پھر اسی طرح ایک دن رات خوب خاطر مدارت کا حکم ہے اور 3 دن تک مہمانی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ گھر کے فرد کی طرح ہوتا ہے. پھر 3 دن سے زیادہ میزبان کو تکلیف میں ڈالنا بھی جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو تو کسی کے گھر میں انسان ٹھہرے ورنہ نہ ٹھہرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک کا مہمان سب کا مہمان ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی کسی ایک گھر میں مہمان آیا تو وہ سارے نیبرز کے لیے سب کے لیے مہمان ہوگا. تکلف کی ممانعت کی گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے روکا گیا ہے کیونکہ اس طرح دوسرے کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور دوسرا انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اصل اچھی مہمانی وہی ہے کہ جس کے ساتھ دوسرا تکلیف میں نہ پڑے، کمفرٹیبل رہے. تو یہ چند باتیں مہمانی کے بارے میں ہیں اور ایمان کا تقاضا ہے. تو ہمارا اسلام اور ایمان اور دین اور اخلاق یہ سب ہمارے ایکشن سے پتہ چلتا. اور کبھی ونس اپان اے ٹائم کوئی کسی کو ملتا ہے تو اتنی بات نہیں ہوتی، لیکن جو روز ملے ساتھ رہیں ان کا ایک دوسرے پر حق زیادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، سکھایا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے اخلاق کو بہترین کر دے، ہمارے معاملات کو بہترین کر دے، ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سکھا دے. یا اللہ تو ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو نیک ہدایت عطا فرما. یا اللہ ان سب کے اندر ایمان اور تقوی پیدا کر دے، ہم سب کو اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ اس دین کو، ایمان کو ہماری نسلوں میں جاری و باقی رکھنا. یا اللہ تو ہم سب کا خاتمہ اور انجام بخیر کرنا. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. رب